راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے تمام لوگ اکٹھا ہیں۔ جذبہ شہادت بیدار کرنا تاکہ وہ دلیری کے ساتھ لڑیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج اس کی فتح جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دشمن کو کمزور نہیں سمجھا، اس لیے فل تیاری کی ہے۔ ہم نے صلح کی کوئی کوشش نہیں ہے جو ہم نے چھوڑی ہو، اس کے باوجود ایک دشمن جو ہے وہ بضد تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ سارے افغانستان کے راستے آتے ہیں، کبھی بلوچستان کے راستے سے آتے ہیں اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کو ایک جواب ایک تھپڑ کی صورت میں ملے گا۔ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج شہداء کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور یکجہتی جو ہے، قومی یکجہتی کے حوالے سے تمام لوگ اکٹھا ہیں اور اس وقت وہ شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جی ہاں، ابرار الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں نغمہ کیا اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارا نظریہ آتا ہے کہ ہم کس چیز پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، میجورٹی کے لوگ اس ملک میں رہنے والے ہیں، اور ہم قرآن کو اپنی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو اس میں بڑا واضح آتا ہے کہ اپنی ملت کی اور اپنی قوم کی اور اپنے ملک کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہوتا ہے۔ تو جب ہم محاذ پہ جاتے ہیں یا ہمارے فوجی محاذ پہ جاتے ہیں تو وہ اس عزم کو لے کر ہی جاتے ہیں، اور اس کا ریوائیول اور اس عزم کو دوبارہ سے ان کو بتانا اپنے نغموں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی گائکی کے ذریعے ذرا اہمیت کا حامل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کو جوش اور ولولہ دلانا ہوتا ہے۔ وہ یقیناً ایک بڑا مارکا سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں ان کی جان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ واپس آ جاتے ہیں، کئی لوگ واپس نہیں آتے ہیں۔ جو آ جاتے ہیں انہیں ہم غازی کہتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو ہم شہید کہتے ہیں، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ جذبہ شہادت بیدار کرنا تاکہ وہ دلیری کے ساتھ لڑیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہر دور میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ سر، آپریشن بنیان و مرصوص کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ آج شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی آج آپریشن بنیان و مرصوص مارکہ حق کی بات کی گئی اور سراہا گیا۔ ہمارے نوجوان کی جو کارکردگی رہی، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس پہ بات کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور ہر پاکستانی فخر محسوس کرتا ہے اس پہ۔ سر، آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی اور اس کا جو جشن ہے، آپ کس طرح منا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر کے منانا چاہیے، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج اس کی فتح جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دشمن کو کمزور نہیں سمجھا، اس لیے فل تیاری کی ہے۔ اور تیاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو سامان جنگ کے ساتھ جس قدر تم سے ہو سکے، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے تمہارے دشمن پہ، اور جو دشمن ہے اللہ کے، اور اس سے بھی زیادہ کچھ جو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کو تیار رکھیں۔ تو اس تیاری کا اور اس محنت کا اللہ نے ہمیں اجر دیا ہے، پھل دیا ہے۔ پوری قوم ایک پیج پر آ گئی کیونکہ ہم حق پر بھی تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جنگ مسلط کر دینا خام خواہ کسی پہ، یہ وہ نہیں کیا ہم نے صلح کی کوئی کوشش نہیں ہے جو ہم نے چھوڑی ہو، اس کے باوجود ایک دشمن جو ہے وہ بضد تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، اور پھر وہ اس نے جنگ لانچ کر دی ہمارے اوپر۔ He waged the war against us، اور اس کا پھر بنیان المرصوص جو خوبصورت نام رکھا گیا، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور وہ پھر ہم ثابت ہوئے۔ ہماری قوم، ہمارا میڈیا، ہماری افواج دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی رہی ہیں، اور ہم نے بڑی ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ بھی کیا ہے، بڑی میچورٹی دکھائی ہے۔ اور دوسری جانب ہمیں یہ جان کر دکھ ہوا کہ ان کا میڈیا، ان کی عوام جن کو ہندوتوا کا نظریہ سکھایا گیا تھا، اور ان کی حکومت بڑی ہی امیچور، بڑی ہی جھوٹ پر مبنی خبریں دینے والے اور بڑے ہی ڈرپوک
بن کر سامنے آئے ہیں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ دنیا اس وقت ان پہ ہنس رہی ہے، ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور وہ ہوتی ہے نا ایک موسٹ کریڈیبل نیشن، پاکستان موسٹ کریڈیبل نیشن بن کے سامنے آیا ہے، اور وہ سب سے بڑی جھوٹی قوم اور ملک بن کے سامنے آیا ہے، جو پرچار تو کرتے تھے کہ ہمارے سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، سویلینز کے اوپر اٹیک کر کے ثابت کر دیا کہ جھوٹے تو وہ ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ انتہائی بزدل بھی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس مارکے میں ناکامی کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ دوبارہ بس پہ اٹیک کیا، سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور یہ دہشت گردی بہت عرصے سے یہ لوگ کرا رہے ہیں، افغانستان کے راستے آتے ہیں، کبھی بلوچستان کے راستے سے آتے ہیں، اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اب مزید صبر کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور جو پریزنٹ قیادت ہے پاک فوج کی، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی مقابلہ کرنے والی اور معاف نہ کرنے والی ہے۔ انہوں نے ان کو اب معاف نہیں کرنا، جب یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ان کو ایک جواب ایک تھپڑ کی صورت میں ملے گا، دندان شکن تھپڑ کی صورت میں ملے گا، اور ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ سر آخری سوال، مودی سرکار پانی بند کرنے کی بات کرتے ہیں، مودی سرکار یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس گولیاں ہیں، اگر آپ لوگ بات نہیں سنتے، اور اس کی بڑی سرزنش کی جا رہی ہے، اس بیان کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور بڑی ٹرولنگ کا سلسلہ ایک جاری ہے۔ تو اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں جو مودی سرکار کی جانب سے آ رہی ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور جس طرح کا سپہ سالار جناب DGISPR جواب دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر آپ پانی بند کریں گے تو پھر ہم سانس بند کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو اس پہ سر کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، میرا خیال ہے پھر اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ پھر تو جنگ کو دعوت وہ خود دے رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی تنسیخ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی وہ ایک UN کی ریزولوشن کو ڈسٹ بن میں ڈال چکے ہیں، اس پہ ہم صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ کشمیریوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو جنگ بند کریں گے، پانی بند کریں گے، تو ظاہر ہے کہ 24-26 کروڑ عوام پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے، پھر تو سارا کچھ ہوگا، ادھر ڈیم بھی ٹوٹیں گے، اور سارا کچھ جو بھی کرنا پڑا وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، اور پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی افواج اس امر کا اظہار کئی بار کر چکی ہے۔ ہمارے شہداء کے لیے کچھ گنگنا دیں۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔